رب دے یار دا یار صدیق، نقش بندیاں دا سردار صدیق، سب کچھ نبی تو وار دیتا اور دیتی ہے وار بھی جان صدیق، تے گار وچ ڈنگ تے ڈنگ کھا کے لٹی ہے موج بہار صدیق، لٹی ہے موج بہار صدیق۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ معزز سامعین، جو آج کا میرا موضوع ہے وہ ہے سیدنا صدیق اکبر، آپ کا جہاد۔ آپ دین کے معاملے میں نہایت بہادر تھے۔ ایک مرتبہ آپ ایک یہودی عالم کے قریب سے گزرے جس کا نام فخاس تھا۔ آپ نے اس یہودی عالم سے کہا، کیا یہودی تو اللہ سے ڈر، بے شک تمہارے پاس ایک نبی حق لے کر آیا ہے جس کا ذکر تورات میں بھی ہوا ہے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میں اللہ سے کیوں ڈروں، مجھے اللہ کی ضرورت نہیں بلکہ اللہ کو میری ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت ہے۔ اگر اللہ کو ہماری ضرورت نہ ہوتی تو ہم سے قرض حسنہ کیوں مانگتا، وہ ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کا کیوں کہتا۔ جب سیدنا صدیق اکبر آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ گستاخی سنی، آپ سے رہا نہ گیا۔ آپ نے اس یہودی عالم کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ اس کو دل میں تارے نظر آ گئے اور فرمایا، اگر تمہارے اور ہمارے درمیان معاہدہ نہ طے ہوتا تو آج میں تیری گردن تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ آج کچھ لوگ امن کا نام لے کر جہاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، مگر اسلام امن کا درس تب دیتا ہے جب تم غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ اسلام امن کا درس تب دیتا ہے جب تم مسجدیں بنواؤ۔ اسلام امن کا درس تب دیتا ہے جب تم رمضان کے روزے رکھو۔ اسلام امن کا درس تب دیتا ہے جب تم زکوٰۃ ادا کرو۔ مگر جب دین کی گستاخی ہو جائے، دین کا کوئی معاملہ ہو جائے تو اس طرح سخت ہو جاؤ کہ علامہ اقبال لکھتے ہیں، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ کہ اگر حضور کا کوئی غیرت مند عاشق حضور کے دین کے لیے نکلتا ہے، اس کے راستے میں پہاڑ بھی آ جائے تو اس کی ٹھوکر سے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور اسلام کا جھنڈا بلند ہو جاتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں، سب سے بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی مولا علی آپ نے فرمایا، میں تو اپنے برابر والے کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ سب سے بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی مولا علی آپ ہی فرما دیجئے، آپ ہی بتا دیجئے کہ سب سے بہادر کون ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے صاحبان بنایا گیا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اب حضور کی حفاظت کون کرے گا؟ کوئی بھی صحابی آگے نہ بڑھا، وہ اس ڈر سے آگے نہ بڑھا کہ کہیں کوئی کافر حملہ کرے اور ہم سے حملہ نہ روکا گیا، حضور زخمی ہو سکتے ہیں۔ تب سیدنا صدیق اکبر اپنی ننگی تلوار لے کر میدان میں حضور کی حفاظت کے لیے نکل پڑے۔ کسی کی جرات نہ تھی کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کے مقابلے میں آ جاتا، اور اگر کوئی جرات کر کے مقابلے میں آ بھی جاتا تو سیدنا صدیق اکبر کی تلوار اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ اور جب میں نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب، ایک طرف سیدنا صدیق اکبر ہے اور دوسری طرف کفر کا پورا لشکر ہے، یہ کیسا مقابلہ ہے؟ تو آپ نے سارے کا سارا ایک شعر میں بیان کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں، چڑھتی عجب فقر کی ساکھ پہ تیغ خودی، چڑھتی عجب فقر کی ساکھ پہ تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ۔ کہ حضور کا غیرت مند عاشق حضور کے لیے نکلے اور دوسری طرف پورا لشکر ہو اور وہ اکیلا ہو تو اس اکیلے کی طاقت پوری لشکر کے طاقت کے برابر ہوگی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب جنگ کا اعلان ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ حضور کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا اپنا مال لے کر آؤ۔ حضرت عمر فاروق، آپ کے دل میں یہ حسرت تھی کہ اس مرتبہ میں سیدنا صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں گا۔ آپ گھر گئے، سارا مال اکٹھا کیا، جس میں سے آدھا گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ میں مال لے کر آیا ہوں۔ تو حضور نے پوچھا کہ اے عمر، تو کتنا مال لے کر آیا ہے؟ تو حضرت عمر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جتنا مال میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں اتنا مال میں گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. مگر جب سیدنا صدیق اکبر آپ اپنا مال لے کر آئے تو حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ اے سیدنا صدیق اکبر تو کتنا مال لے کر آیا ہے، بلکہ حضور نے پوچھا کہ اے صدیق تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے. حضور نے سوال کا رخ ہی چینج کر دیا، فرمایا کہ اے صدیق تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے. تو تب سیدنا صدیق اکبر آپ نے عرض کی یا اللہ میں گھر والوں کے یا رسول اللہ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں. تو شاعر لکھتا ہے کہ سب کچھ نثار کیتا رکھی سوئی بھی نہیں، سب کچھ نثار کیتا رکھی سوئی بھی نہیں، اسلام نو جدو بھی پئی ضرورت صدیق دی، اسلام نو جدو بھی پئی ضرورت صدیق دی. آخری بات کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدنا صدیق اکبر جیسا جہاد کا جذبہ عطا فرمائے. وما